بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمرہ کا مختصر طریقہ اس طرح سے ہے کہ میقات پر پہنچ کر عمرہ کی نیت کرنی ہے، جس کے الفاظ ہمیں حدیث میں اس طرح سے ملتے ہیں: لبیک بعمرۃ یا لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک بعمرۃ۔ اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ تلبیہ جب تک حجر اسود کے سامنے نہیں آتے تب تک یہ تلبیہ پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر حجر اسود کی طرف رخ کر کے ایک ہاتھ سے اس کو اشارہ کرنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے دائیں طرف طواف شروع کر دینا ہے۔ اور اس طواف میں پہلے چکر میں یا 7ویں چکر تک سوائے مستجاب دیوار کے، جو کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ہے، وہاں پر جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اس کو اللہم ربنا آتنا سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی جس جگہ پر بھی مطاف میں ہوں وہاں پر کوئی بھی دعا کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرنا ہے تو ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اس طرح سے جو یہ اللہ اکبر کہنا ہے، یہ جب آخری چکر پہ پہنچیں گے تو پہلا تو بسم اللہ اللہ اکبر ہوگا، اور اس کے بعد ہر چکر کے اینڈ پر 7 استلام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو اس طرف جانا ہے مقام ابراہیم کی طرف، وہاں پر جاتے ہوئے یا پہنچ کر وہاں پہ دعا وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ تلاوت کرنی ہے: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، یہ طواف کے نفل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی طواف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے طواف کیا ہو اور یہ نفل نہ پڑھے ہوں۔ ان 2 رکعتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھنی سنت ہے۔ اور اس کے بعد پانی پئیں، پانی پینے کے بعد سر پر بھی پانی ڈالیں، اور پھر حجر اسود کا ایک اور استلام کرنا ہے سعی کی طرف جانے سے پہلے۔ سعی کی طرف جائیں، باب عمرہ کی طرف، باب صفا کی طرف، اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور یہ پڑھنا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اور یہ جو کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد پھر یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، پھر کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر دعا کرنی ہے، یعنی 3 دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے اور 3 دفعہ دعا کریں گے۔ اور اسی طرح مروہ پر بھی یہ اسی طرح ہی ہوگا۔ درمیان میں جو وادی ہے، وادی کا بطن وادی، وہاں پر تیز دوڑنا ہے، وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں تو وہاں پر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ تیز دوڑنا ہے۔ تو یہ طواف جو صحیح ہے، اس کے چکر میں بھی کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا کسی بھی زبان میں۔ اور اس کے بعد مروہ پر 7واں چکر ختم ہوگا تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حلق کروانا ہے اور حلق کروا کے نہانا ہے۔ یہ تقریباً عمرے کا مختصر سا طریقہ ہے۔ دعائیں زیادہ نہیں ہیں،
صرف 3-4 دعائیں آپ نے یا کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں، اور باقی آپ جس مرضی زبان میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جب صفا پر پہنچنا ہے تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ تلاوت کرنی ہے صفا پر پہنچ کر۔